بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دنیا میں ہر حکمران کے مشیر ہوتے ہیں۔ یہ مشیر مختلف مسائل کے حل کے لیے حکمران کو مشورے دیتے ہیں۔ دنیا کے سب سے اچھے مشیر جلال الدین اکبر کے پاس تھے، جن کی تعداد 9 تھی۔ یہ لوگ اس وجہ سے نورتن کہلاتے تھے کیونکہ یہ اپنے شعبے کے انتہائی ذہین اور ماہر لوگ تھے۔ کسی زمانے میں اکبر بادشاہ تھا جس کا ایک مشیر تھا جس کا نام بیربل تھا۔ یہ انتہائی ذہین اور حاضر جواب شخص تھا۔ ایک دن کھانے کی میز پر بادشاہ چاقو سے سیب چھیل رہا تھا۔ چاقو پھسلا اور بادشاہ کی کلائی پر لگا اور بادشاہ زخمی ہو گیا۔ بیربل کے منہ سے اس بے اختیار نکلا، شکر الحمدللہ۔ بادشاہ نے غصے سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، میں زخمی ہو گیا ہوں لیکن تم شکر ادا کر رہے ہو، تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ بیربل نے بادشاہ سے کہا، حضور، میں نے سنا تھا کہ انسان کو چھوٹی مصیبت بڑی مصیبت سے بچاتی ہے۔ آپ کی کلائی زخمی ہو گئی ہے، میرے خیال میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو کسی بڑی مصیبت سے بچایا ہے۔ چنانچہ میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ بادشاہ کو یہ جواب پسند آیا۔ اس نے اپنے محافظوں سے اشارہ کیا۔ محافظوں نے بیربل کو اٹھا کر جیل میں پھینک دیا۔ بادشاہ نے اپنے محافظوں کو حکم دیا کہ بیربل کو 7 دنوں تک بھوکا رکھا جائے اور اس کو کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہ دو۔ کچھ دنوں کے بعد بادشاہ شکار پر چلا گیا۔ شکار کے دوران وہ 5 ساتھیوں کے ساتھ اپنے لشکر سے بچھڑ گیا۔ وہ جنگل میں گم ہو گیا۔ اسی دوران ایک جنگلی وحشی قبیلے نے بادشاہ کے ساتھیوں سمیت پکڑ لیا۔ وہ اس قبیلے کی دیوی کو بھیٹ چڑھانے کا دن تھا۔ اس دن جو بھی ان کے ہاتھ چڑھتا وہ اسے پکڑ کر دیوی کے سامنے ذبح کر ڈالتے اور اس کے خون سے دیوی کے بت کو نہلاتے۔ وہ جنگلی لوگ بادشاہ اور ان کے ساتھیوں کو لے کر سیدھے قربان گاہ پہنچ گئے۔ بادشاہ نے ان لوگوں کو سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ میں بادشاہ ہوں، مگر ان کا کہنا تھا کہ آج کے دن ہم کسی اجنبی کی جان نہیں بخش سکتے۔ اس کے بعد انہوں نے بادشاہ کے تمام ساتھیوں کے سر اتار دیے اور ان کو خون سے دیوی کے بت کو نہلانا شروع کر دیا۔ اس کے بعد بادشاہ کی باری آ گئی۔ انہوں نے بادشاہ کا سر اتارنے کے لیے جیسے ہی ان کا شاہی لباس اتارا تو بادشاہ کی کلائی پر بندھی ہوئی پٹی دیکھی۔ انہوں نے بادشاہ سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تب بادشاہ نے بتایا کہ کچھ دن پہلے میں سیب کاٹ رہا تھا، تبھی چاقو پھسلا اور میری کلائی شدید زخمی ہو گئی اور کافی خون نکلا۔ یہ سن کر جنگلی وحشی لوگوں نے مایوسی سے کہا کہ ہم اپنی دیوی کو ایسی قربانی نہیں دیتے جس انسان پر کوئی زخم ہو۔ اس کے بعد ان لوگوں نے بادشاہ کو رہا کر دیا اور کہا، تم جا سکتے ہو، آج سے تم آزاد ہو۔ بادشاہ کو اسی وقت بیربل کی یاد آ گئی اور وہ اپنے محل پہنچا۔ اس نے فوراً بیربل کو زندان سے باہر نکالا اور اپنے پاس بٹھایا۔ بادشاہ نے اپنی غلطی پر معذرت طلب کی، اس سے معافی مانگی اور پھر اس سے کہا کہ مجھے ایک بات سمجھ نہیں آئی کہ اللہ تعالیٰ نے میرا ہاتھ کاٹ کر مجھے قتل ہونے سے بچایا، لیکن جب میں نے تم کو جیل بھجوایا تو اس وقت بھی تمہارے منہ سے الفاظ نکلے کہ بے شک اس میں کوئی بھلائی ہے۔ تو اب مجھے بتاؤ کہ تم نے اتنے دن جیل میں گزارے، اس میں کیا بہتری تھی؟ بادشاہ کی یہ بات سن کر بیربل مسکرائے اور کہا کہ حضور،
اگر آپ مجھے جیل نہ بھیجتے تو میں بھی آپ کے ساتھ شکار پر گیا ہوتا اور ان وحشیوں کے ہاتھ لگ گیا ہوتا، تو وہ آپ کے دوسرے ساتھیوں کی طرح مجھے بھی ذبح کر ڈالتے۔ میرے اللہ نے آپ کے چھوٹے سے زخم کے ذریعے بچا لیا اور میری جان اس جیل کے ذریعے بچا لی۔ آپ بھی اللہ کا شکر ادا کریے اور مجھے بھی اللہ کا شکر ادا کرنے دیجیے۔ تو میرے پیارے دوستوں، بے شک چھوٹی مصیبتیں انسان کی بڑی مصیبتوں سے بچاتی ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان چھوٹی چھوٹی مصیبتوں کے آنے پر فریاد کرنے کی بجائے صبر کریں، اور میرا اللہ ہمیں جس حال میں رکھے، جو بھی پریشانی دے، ہمیشہ اس کا شکر ادا کریں، کیونکہ اس کی دی ہوئی ہر پریشانی میں کہیں نہ کہیں آپ کا فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ اپنے بندے کے لیے جو بھی کرتا ہے، اچھا یا برا، اس میں بندے کی ہی بہتری ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک ضرور کریے گا اور چینل کو سبسکرائب کریے گا۔